بہترین واقعے سے اولیاء اکرام کی طاقت کا اندازہ کر دیا۔ ہمارے ٹنکو بھائی بہت بہت سن رہے تھے اور لطف بھی پورا لے رہے تھے۔ بتائیے اللہ والوں کا ایک بات بتا دیں آپ کو کہ اللہ والوں کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی پہنچ پاتا ہے تو یہی لوگ پہنچ پاتے ہیں کہ کوئی سر میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، ان کی داڑھی میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن یہ لوگوں کو یہ ایک موقع ملتا ہے کہ اللہ والے کے قریب ہو جاتے ہیں، اتنا قرب حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو واقعہ آپ نے سن لیا، اس کی قرآنی دلیل سن لیجیے، قرآنی دلیل سن لیجیے۔ آپ نے جو سنا کہ وہ انہوں نے کہا 18 سال میں یہ ہوا وہ ہوا، پھر اس کے بعد انہوں نے جا کے گھر میں پہنچا دیا۔ اس کو پہچاننے میں تاخیر اس لیے نہیں ہوئی کہ آدھے میں جو سورہ پھیر کے آئے تھے وہ پوزیشن الگ نظر آ رہی تھی، ہے نا بھائی؟ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ یہ کیا واقعی جو اللہ والوں کی طاقت ایسے ہی ہے؟ غوث پاک نے خود بھی تو فرمایا ہے نا، غوث پاک نے فرمایا کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، یا میں مغرب میں ہوں وہ مشرق میں ہو، اور اس کا صدر کھل جائے، یہ گھٹنا کھل جائے، اگر اس کا صدر کھل جائے تو میں اس کا صدر ڈھانک سکتا ہوں۔ بہت بات فرما رہے ہیں نا، اس میں کسی کو شک و شبہ ہے؟ ارے آپ تو نہیں ہے میرے بھائی، لیکن جو اللہ والوں سے ویسے ہی ٹینشن میں رہتے ہیں، زیادہ نہیں کہوں گا، ٹینشن میں رہتے ہیں، ان سے پوچھیے گا یار یہ لوگ جو ہے سوائے اللہ والوں کی تعریف یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو کیا بتاؤں، میں حج میں تھا تو سر یاد آ گیا جب حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ پہنچا، پورا قافلہ تھا ہمارے ساتھ، تقریباً 11 لوگوں کا قافلہ تھا اور دیگر ہمارے اور بھی لوگ شامل تھے، خاندانی لوگ بھی تھے، اور جو میں قافلہ لے کے گیا تھا وہ تو لے کے گیا تھا۔ حضرت امیر حمزہ کی مزار میں پہنچا تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگا تو ایک آ گیا، ہندوستانی تھا لیکن عرب میں کام کر رہا تھا، اس نے وہ ترانی سنانا شروع کر دی۔ ہم دور کھڑے ہوئے تھے، ہمارا کشمیری بھائی تھا ساتھ میں ہمارے، اس میں کیا بولتے ہیں ٹور میں، اس کو کچھ سمجھا رہا تھا، تم کہاں مانگنے آئے ہو، کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہو، یہ کر رہے ہو، نہ غریب نواز دے سکتے نہ غوث پاک دے سکتے، مار اس کو سمجھانے میں لگا تھا۔ ہماری نظر پڑی، ہم گئے دیکھا تو وہ ترانی میں لگا ہوا تھا، کیا دے سکتے ہیں، کچھ نہیں دے سکتے، یہ نہیں۔ ارے ہم نے کہا چلو کس کے پاس کھڑے ہو گیا، کس کے شیطان کے پاس کھڑے ہو گیا، آپ بولا ہو گیا۔ ہم نے سب کو لیا، میں ان سے بات کرنے کے، ان کو کچھ عطا ہی پتہ نہیں، اندھے ہیں بھائی، جس کے پاس بصیرت ہو اس کے پاس جاؤ، بصارت تو سب کے پاس ہوتی ہے، بصیرت سب کے پاس نہیں ہوتی۔ تو غوث پاک کی شان میں اگر ان کو بتاؤ گے تو بس یہی کہیں گے ایسا، لیکن اگر اللہ نے کلام میں فرما دیا ہے، طاقت اولیاء اللہ کی بتا دی ہے تو وہ تو مانو گے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت بلقیس کو منگوایا تھا، کہا تھا کون ہے تمہیں، ایکم یاتونی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو اس میں سے اس عرش کو جو ہے یہاں لا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ یہاں حاضر ہو جائے۔ ایک جو جنات تھا اس نے کہا تھا انا آتیکا قبل ان یرتدا طرفک، میں لا سکتا ہوں آپ کی، انا آتیکا قبل ان تقوم من مقامک، اتنی دیر میں لاؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہو پاؤں گے۔ لے کون تھا؟ جنات تھا، لیکن آگے کیا کہہ دیا اسے، انی علیہ لقوی امین، میں اس میں طاقت رکھتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کی امت اور ان کے سامنے کہہ رہا میں طاقت رکھتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کو پسند نہیں آیا، میرے سامنے کہا۔ ایک اور کھڑے ہوئے سلیمان علیہ السلام کا اس سے قبل، تو کون کھڑا ہوا؟ قالا انا آتیکا قبل ان یرتدا الیک طرفک، میں اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ آپ کی پلک نہیں جھپکے گی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ جس کو علم تھا کلام الہی کا، اور خالی یہ نہیں، اس نے کہا یہاں کہا اور اتنا عظیم عرش جس کو
सैकड़ों लोग उठा न पाते थे और हजारों मील की दूर पे था, वहां से बैठे बैठे उठाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में रख दिया। कौन कह रहा? हम नहीं कह रहे, कुरान कह रहा। कबला अब तक का तरफ कितनी देर लगी कि पलक झपकी। जब ये सब देखा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फज़्ल है कि मेरी उम्मत में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कि उनमें इतनी ताकत है। फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती की वली में ये ताकत है कि बैठे बैठे हजारों मील से कुरान फरमा रहा है कि आंख नहीं झपकी तख्त आ गया, आंख नहीं जबकि तख्त आ गया। तो सैयदुल मुरसलीन के वली गौसुल आजम अगर कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठकर मुरीद मशरिक में हूँ, मैं मगरिब में हूँ, उसका सदर ढक देता हूँ, तो हमको तो मानना पड़ेगा। जब सुलेमान के वली में ये ताकत है तो मुस्तफा के वली ही नहीं, औलाद में, और वो औलाद अल्लाह सरताज औलिया, तमाम औलिया के सरदार हो तो उसमें ताकत नहीं होगी। ताकत तो अल्लाह ने बता दी है, ताकत तो रसूल अल्लाह ने बता दी है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया मन अदा ले वलियन फक़द अदनतहु बिल हर्ब। अल्लाह हदीस कुदसी फरमा रहा है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखेगा उसे मेरा ऐलान जंग है, मेरा ऐलान जंग है। वाकयात बताता चलूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। बताना मकसद यही था कि आपने सुना कि एक वली ने 18 साल के बाद उसके बच्चे को उसके घर पहुंचा दिया और बैठे वहीं रहे, है ना भाई, बैठे वहीं रहे, दिखाई तो नहीं दिया किसी। वहां पर कह रहे पहुंच गया। देखिए अगर ये कहते कि जा पहुंच जाएगा, बात समझ में आ रही टिंकू भाई? अगर ये कहते कि तूने इतना काम कर लिया है, जा, आधा काम बाद में करना, वो पहुंच जाएगा, नहीं कहा जा छोड़ दे, आ गया है, तेरे घर में पहुंच गया है? गोया के बैठे यही है। और सुन्नते सुलेमान के वली की सुन्नत छोटे से अंदाज में दिखा रहे हैं। अल्लाह ताला हमको आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के वलियों की शान अल्लाह ने अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। उनकी शान में बेमिसाली को बताया है, ना वो किसी से डरते हैं ना खौफ करते हैं, और उनकी अजमत और उनका निशान क्या है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ईमान वाले भी होते हैं और अल्लाह से डरने वाले भी होते हैं। अल्लाह ताला हमको और आपको औलिया इस्लाम से अकीदत मोहब्बत के साथ उनसे वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए और उनके फैज़ान से हम सबको माला माल करे। खड़े हो जाइए।